جنت میں نفس مومن چھوڑ کر، مرد مومن چھوڑ کر، جنت میں صاحب ایمان چھوڑ کر کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ نو اینٹری ان دا پیراڈائز اونلی فار سنی، اونلی فار عاشق رسول، اونلی فار بلیور آف پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں غیروں کا دخول یہ ممنوع ہے۔ جنت تو عاشق رسول حضرت بلال کے لیے بنائی گئی، جنت تو عاشق رسول حضرت ویس قرنی کے لیے بنائی گئی، جنت کو تو زینت دی جائے گی امام احمد رضا کی طرح۔ جنت میں داخلہ اسی کا ہوگا جو جنت میں لے جانے والے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مانے گا؟ ہم جیسا بشر نہیں مانے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن سرکار سے بغاوت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں سرکار کا، اور اس سلسلے میں ہمارے اعلیٰ حضرت نے بڑے نرالے انداز سے فرمایا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ واہ واہ واہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، تحفظ سنیت کا الفرد، حضرت علامہ ڈاکٹر سید احمد بخاری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ۔ چلیے شکریہ کہ آپ نے شروع کا اور آخر کا نام کا لے لیا، بیچ میں ارشاد چھوڑ دیا، اور ہم جو ہے رشد و ہدایت ہی کے لیے آئے ہیں۔ ہم سنیوں کا کام ہی ہے ہدایت، رشد و ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ حضرت کے فرماتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو جنت جو رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سب سے بڑا پروف اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ اے سنیو، ہم مدینہ مسجد نبوی میں صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، ہمارا مقصد ہے سرکار کی زیارت کرنا، روضہ اطہر کی زیارت کرنا، سرکار کے قدموں میں جان نثار کر دینا۔ اب پھر سرکار ہماری طرف ارشاد فرماتے ہیں، اے سنیو، ہمیں معلوم ہے کہ تم ہی آؤ گے زیارت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے سنیو، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے، اور صحیح بات ہے، وہ بعد میں، وہ جب عربی میں بولیں گے نا پھر، ٹھیک ہے۔ اے سنیو، چلو درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غیر مقلدین کی بہت ساری تقریریں آپ نے سنی ہوگی کہ روضہ رسول کی زیارت کے لیے گھر سے سفر کرنا حرام ہے، اور یہ حرام ایسا حرام ہے کہ بالکل اس حرام میں تشدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور پھر اس سفر میں آپ قصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، چونکہ آپ سفر میں، حرام سفر میں جا رہے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ ملعون نے کہا، کس نے؟ ابن تیمیہ ملعون، کہیں ابن تیمیہ یہ ملعون ہے۔ یہ امت میں سے کسی نے ایسی جرأت نہیں کی کہ جہاں رب فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب سن لیجئے، میرے بندے اگر گناہ کر بیٹھے، میرے بندے اگر جرائم کر بیٹھے، میرے بندے اگر مجرم ہو جائیں،
جاؤ کا اور چھوٹ کر آئیں، دوڑ کر آئیں. اے محبوب کہاں؟ آپ کے قدمین الشریفین میں. اللہ اکبر، آپ کے قدم اطہر میں آئیں. فاستغفر اللہ، اور وہ مجھ سے اگر معافی مانگے، استغفار کریں. صرف مجھ سے معافی مانگنے سے کافی نہیں ہے، اس سے میں معاف نہیں کروں گا. محبوب جس معافی میں آپ دستخط نہ کر دیں، جس معافی میں آپ تائید نہ کریں، وہ چاہے جتنا بھی معافی مانگے، میں رحیم ہوں، کریم ہوں، رؤوف ہوں، لیکن اے محبوب یہ سب کچھ ہوں بے شک، لیکن میں آپ کی رضا کی طرف دیکھتا ہوں، آپ کی رضا کی طرف دیکھتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ کر کے اگر رحمت للعالمین کے قدمین الشریفین المطہرین المکرمین میں آئے، اور محبوب بھی فرما دے فاستغفر لهم الرسول، حبیب آپ بھی ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے اگر سفارش کر دیں، آپ بھی اگر ان کی تائید میں درخواست کر دیں، التماس کر دیں، اپلیکیشن کر دیں، پھر فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ کو پائیں گے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. اللہ کو پائیں گے توبہ قبول کرنے والا. پتا چلا کہ یہاں اللہ نے یہ آیت کو، یہ آیت کریمہ کو مطلق رکھا، مقید نہیں کیا کہ صرف میرے محبوب کی حیات میں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے حیات بانٹنے والا میں، زندگی دینے والا میں، موت دینے والا میں، اور میں نے اپنے محبوب کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ کا کاف ضمیر کس کے لیے ہے؟ حاضر کے لیے ہے. کاف ضمیر کس کے لیے ہے؟ کہیے نا. علماء جان رہے جاؤ کا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ مدینے میں جائیں گے، یہ سفر جو ہے یہ حرام سفر ہوگا، یہ بدعت قبیحہ ہے، حرام ہے. اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے یہ اگر عرض کرے مولا تو تیرا بیت جو ہے وہ بیت اللہ ہے کہ نہیں؟ تو طواف خانہ کعبہ میں ثواب بھی رکھا ہے اور اجر بھی رکھا ہے، اور جو دیکھے گا خانہ کعبہ کی طرف اس میں ثواب ملے گا، جو صفا مروہ میں سعی کرے گا اسے ثواب ملے گا. لیکن مولا مقام ابراہیم کو تو نے مصلی کے طور پر فرمایا کہ اسے نماز کی جگہ بنا دو، اسے چن لو. اللہ اکبر. ایک طرف تو فرما رہا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نماز کی جگہ بناؤ، تمہاری نماز قبول ہوگی. بندہ گناہ کرتا ہے، تو بھیج رہا ہے اپنے محبوب کی طرف کیوں؟ ادب کے ساتھ عرض ہے مولا، ہم تیرے کسی بھی عمل پر اعتراض نہیں کر سکتے، چونکہ بندہ اسے اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں. بندہ تو اسے کہے جو کیا ہے، خریدا ہوا غلام ہے. مولا تو نے تو ہمیں خرید لیا. کیا فرمایا قرآن کریم میں رب نے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے اللہ ہم تو تیرے خریدے ہوئے غلام ہیں. مولا ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا. ہاں ایک بات ضرور کہیں گے کہ سن لو، وہ جو ایمان فروش ہیں وہ سعودیہ کے ہاتھ میں بک جاتے ہیں، وہ جو ایمان فروش ہیں امریکہ کے ہاتھ میں بک جاتے ہیں، قطر اور کویت کے ہاتھ میں بک جاتے ہیں. ہمارے ہاتھ کو کون خریدے؟ یہ ہاتھ تو سرکار مدینہ کے ہاتھوں میں بک گیا ہے، ہمیں کون خریدے؟ اس لیے کوئی سنی کو آج تک خرید نہیں سکا. اگر سچا سنی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ حرارت ایمانی امام حسین والی حرارت ہے، اس سے کوئی اسے خرید نہیں سکتا. کیوں نہیں خرید سکتا؟ کوئی شخص بھی چاہے وہ بادشاہ ہو وہ سنی کی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی طرف بھیج رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خانہ کعبہ کی طرف بھیج سکتا کہ جاؤ خانہ کعبہ طواف کر لو، صفا مروہ میں سعی کر لو اور پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں کہاں؟ اپنے محبوب کے قدمین الشریفین میں. وجہ کیا ہے؟ میں نے غور کیا، اور ہم معلوم ہے آپ کو، ہم لوگ جو ہے
وہ جو تھیسس کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو لے کر ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم ذرا چیز کو لے کر تحقیق کریں۔ ہم نے تحقیق کی کہ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے، کیوں خانہ کعبہ میں نہیں بھیج رہا، مقام ابراہیم میں نہیں بھیجتا، کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفا مروہ میں نہیں بھیج رہا؟ کیا فرمایا کہ جب میرے بندے گناہ کر بیٹھے اور بارگاہ رسالت میں آئیں اور پھر توبہ کریں، اور محبوب آپ بھی اگر سفارش کر دیں، آپ بھی اگر ان کے حق میں دعا کر دیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے۔ آپ کے بچے ہیں نا، بچے ہیں نا آپ کے، بچے کے آپ کون ہیں؟ بچے کے آپ گارڈین ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو آپ ہندی میں، کیا کہتے ہیں گارڈین کو؟ سرپرست۔ ایک بنگلہ میں ایک گارڈین کا جو وہ ترجمہ ہے وہ ابھی باحق، پتہ نہیں آپ کے اس میں ہندی میں ہے کہ نہیں؟ ابھی بابا، یہ بنگلہ میں ترجمہ بنگلہ میں ہے، ہندی میں بھی بولتے ہوں گے۔ تو دنیا میں ہمارا سب سے بڑا گارڈین جو ہے، ابھی باحق جو ہے، سب سے بڑا وہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے، جب آپ کا بچہ پیدا ہوا آپ نے اسے پرورش کی، اس کے بعد جو ہے جب وہ 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، 4 سال سے آپ فکر کرتے ہیں سب سے اچھا اسکول جو ہے بھیروا میں کون سا سب سے اچھا اسکول ہے، کاٹھمنڈو میں سب سے اچھا اسکول کون سا ہے، آپ تلاش کرتے ہیں۔ کوچنگ سینٹر ہے آپ کے یہاں، پرائیویٹ جہاں پڑھاتے ہیں، کون ماسٹر سب سے اچھا ماسٹر ہے، کہاں میرا بچہ پڑھ کر پائلٹ بنے گا، کہاں میرا بچہ پڑھ کر ڈاکٹر بنے گا، کہاں میرا بچہ پڑھ کر وہ انجینئر بنے گا، کہاں میرا بچہ پڑھ کر دین اور دنیا کا ایک عظیم شخص بنے گا۔ بچے کو نہیں معلوم، یہ بچے کو نہیں معلوم ہمارا مستقبل کیسے بنے گا، کون سے اسکول میں جانے سے ہماری قسمت کھول جائے گی، اسے نہیں معلوم۔ اس کے بارے میں اس کا گارڈین سوچتا ہے، رب نے دیکھا یہ بچہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہے، اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین معلومات رکھنے والے تو میرے محبوب ہیں، سب سے بہترین معلومات رکھنے والے اور ان کے بارے میں سوچنے والے میرے محبوب ہیں۔ رب فرما رہے سن، تو مانگے گا تو سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس مانے گا، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن میں تجھے اپنے محبوب کی بارگاہ بھیج دیتا ہوں، محبوب اگر پسند فرما لے تو وہ تجھے اپنے ساتھ جنت میں رکھیں گے، جنت بھی دی جائے گی اور میرے محبوب کی معیت بھی دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ ہم سنی ہیں الحمدللہ، میرے اعلیٰ حضرت نے اس سلسلے میں بڑے نرالے انداز سے فرمایا، کیا فرمایا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت جانتے ہیں ہماری آخرت اور ہماری جنت ڈیپینڈ کرتی ہے یہ روضہ رسول کی زیارت پر۔ اس لیے سرکار نے حج کو مرحلہ ثانی میں رکھا، سیکنڈ کلاس میں رکھا، فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ سرکار اب یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ زیارت تو جو ہے وہ مستحبات میں سے ہے یا سنن میں سے، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرض پر کیسے فوقیت دے دی، فرض پر تو فوقیت مستحب کو نہیں دی جاتی یا سنن کو فرض پر فوقیت نہیں دی جاتی، نہیں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی اگر نفل حج میں جا رہا ہے تو سن لے، فرض حج میں بھی جا رہا ہے تو سن لے، خدا کی قسم تیرا حج، تیری نماز، تیری زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتی ہے میرے محبوب کی قبولیت پر۔ اگر میرے محبوب قبول فرما لے تو رب بھی قبول فرما لے گا، ورنہ بہت سارے ایسے
بہت سارے ایسے حجاج ہیں جو جہنم میں جائیں گے. آج افسوس کی بات ہے احباب گرامی، یہ تحفظ سنیت کانفرنس، آپ یقین جانیں اس دور میں سب سے اہم اور سب سے اہم کام جو ہے وہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ہے. لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ہے. آج جگہ جگہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے. یہ تو سرکار امام اعظم کا صدقہ ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ امام اعظم وہ 150 ہجری اور اعلیٰ حضرت ابھی سے 100 سال پہلے سے ہمیں آگاہ کیا، متنبہ کیا کہ ایسے ایسے ان کے علامات ہیں، ان سے تم ہوشیار ہو جاؤ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب میں وہابی زیادہ ہیں. سنی جو ہیں یہ جس ہندوستان میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ یقین جانیں کہ پوری دنیا میں اکثریت سنیوں کی ہے. کس کی ہے؟ پوری دنیا میں اکثریت سنیوں کی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، جو دین پیٹرول اور ریال سے پھیلایا جاتا، وہ جب پیٹرول اور ریال اور ڈالر ختم ہو جاتے وہ دین بھی ختم ہو جاتا. اور جو دین حب آل رسول سے پھیلایا جاتا وہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ اب دیکھیں جو خاص طور پر علماء سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اب دور جو ہے وہ سنیوں کا ہے پوری دنیا میں. اب وہابیوں کے وقت ختم، وہابیوں کے وقت ختم. لوگوں کو یہ معلوم، میں امریکہ میں نے کئی 4 ادارے قائم کیے، مجھے بھی معلوم ہے کہ اب یورپ اور امریکہ والوں کو بھی یہ پتہ چل گیا کیا کہ دہشت گرد کبھی کوئی سنی نہیں ہوتا. دہشت گرد کبھی ٹیرورسٹ کبھی کوئی سنی نہیں ہوتا. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم تمام دنیا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تلاش کرے، ایک بھی غلام غوث الورا کو دہشت گرد کے طور پر نہیں پائے گی. پوری دنیا تلاش کرے، سرکار غریب نواز کا کوئی عاشق کسی کو مارنے کے بارے میں نہیں سوچتا. ہم مارنے کے بارے میں کیسے سوچے؟ ہمارے اسلاف نے تو زندوں کو نہیں مارا جیسے وہابی زندے کو مارتے ہیں. ہمارے غوث پاک نے تو مردوں کو زندہ کیا. یہ فرق ہے سنیوں میں اور وہابیوں میں. وہ زندوں کو مسجدوں میں مارتے ہیں، وہ زندوں کو مزاروں میں مارتے ہیں، وہ زندوں کو پکڑ کے مارتے ہیں. اور ہم سنی، ہمارے غوث پاک قبروں سے مردے کو اٹھاتے ہیں. یہ فرق ہے سنی میں اور یہ فرق ہے وہابی میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مکہ کے اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت بات سمجھ میں آئی. ان کی سیاست لوگوں کو قتل و غارت کر کے کرسی پر بیٹھنا، اور ہماری سیاست کرسیوں کو لات مار کر لوگوں کو جلانا. اگر امام عالی مقام کرسی چاہتے تو دنیا کا کوئی ایک یزید نہیں، کروڑوں یزید مل کر امام حسین کو الگ نہیں کر پاتے. امام حسین کو اس سے الگ نہیں کر پاتے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھا دیا کہ دیکھ، ہم کرسی کے لیے آل رسول دنیا میں نہیں آئے، ہم تو لوگوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے شان اہل بیت کے بارے میں خوب فرمایا کہ اے وہابیو، تم کہتے ہو کہ میرا محبوب نور کا نہیں، ہم وہ اس بحث میں نہیں جاتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم میں اور ان میں جو فرق ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہتے کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. علماء اگر آپ تحقیق کریں، میں تنقیدی نگاہ سے نہیں، میں تحقیقی نگاہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب نماز سے پہلے وضو ہے کہ نہیں، اور وضو میں کئی فرائض ہیں، کئی فرض ہیں. اللہ تعالیٰ نے وضو کے بارے میں فرمایا
کہ اگر وہ وضو نماز کے لیے وضو کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ وہ چہرے کو دھوئیں، پھر ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد مسح کریں، پھر پیروں کو دھوئیں۔ تو نماز کے لیے اچھا، بڑی عجیب بات، ایک غیر مقلد بنگلہ دیش میں اس نے کہا کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کسی وسیلے کی حاجت ہی نہیں، وسیلہ ماننا یہ شرک ہے۔ مجھے بڑا افسوس آیا کہ یہ اسلام کی تاریخ سے اسے واقفیت ہے ہی نہیں، چونکہ وسیلہ کے بغیر اسلام کا تصور کیا ہی نہیں جاتا۔ وسیلہ کے بغیر وہ کیسے کہ بندے اگر رب کی توحید مان لیتے تو جنت پہ جانا اگر کافی ہوتا تو پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کیوں کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ؟ پھر کیوں کہا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ پتہ چلا کہ شروع سے آخر تک بغیر وسیلہ کے، بغیر نبی کے وسیلہ کے ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان درست نہیں ہوگا تو آپ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں وسیلہ ہم مانتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ کو وسیلہ جانتے ہیں، وسیلہ بنانے کو ہم جائز سمجھتے ہیں، لیکن ہم ذوات مقدسات کو وسیلہ بنانا اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، میں نے ایک مناظرے میں بنگلہ دیش میں ایک غیر مقلد سے مناظرہ ہوا، جب یہ آیت میں نے پیش کی، کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں، وسیلہ سے مراد یہاں اعمال الصالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں۔ میں بولا اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ اس نے کہا ہم نے پڑھی۔ جماعت سے یا بغیر جماعت کے؟ نہیں، جماعت سے پڑھی، ہم جماعت والے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے جمعے کی نماز پڑھی؟ ہاں میں نے جمعے کی نماز پڑھی۔ میں نے کہا جماعت سے یا بغیر جماعت سے؟ کہہ رہے یہ سوال ہی آپ کا بغیر یہ سوال ہی بے بنیاد ہے، چونکہ بغیر جماعت جمعے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا چلو تم نے حج کیا زندگی میں؟ بولے ہاں میں نے حج کیا۔ تو حج بھی کیے، زکوٰۃ بھی دیے ہوگے؟ ہاں میں نے زکوٰۃ بھی دی، زکوٰۃ بھی دیے، حج بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی۔ میں نے عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز پڑھی؟ ہاں ضرور پڑھا۔ میں نے کہا بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میری نماز فجر قبول ہوئی۔ آپ میں سے کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ آپ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ کی نماز فجر قبول ہوئی؟ آج کون سا دن ہے؟ اتوار؟ آج ہفتے کا دن ہے، سنیچر کا دن ہے۔ آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میری نماز جمعہ قبول ہوئی؟ نہیں، آپ گارنٹی نہیں دے سکتے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ عید الفطر کی نماز پڑھی، تم گارنٹی دے سکتے ہو اتنے ہزار کے مجمع میں تم نے نماز پڑھی؟ کہا نہیں، میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ عید الاضحیٰ کی نماز، اس کی تو گارنٹی دے دو۔ بولے نہیں، اس کی بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے واہ واہ واہ، کیا عقل ہے! جس چیز کی قبولیت پر تمہیں خود شک ہے اسے وسیلہ بنا رہے ہو۔ ہم سنی تو اسے وسیلہ بناتے ہیں جس کے قبولیت پر، رحمت عالمین کے قبولیت پر اگر تم بال برابر شک کرو تو کافر ہو جاؤ۔ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ کہے سرکار پر تمہیں شک ہے۔ میں نے پوچھا ہے، کھڑا ہو، بتا غیر مقلد، کیا میرے محبوب کی قبولیت پر تجھے شک ہے؟ بولے نہیں۔ ان کی نبوت پر شک ہے؟ نہیں۔ ان کی صداقت پہ شک ہے؟ بولے نہیں۔ ان کی امانت پہ شک ہے؟ بولے نہیں۔ تو ہاں، بس یہی فرق ہوا کہ تو وسیلہ بناتا ہے اسے جس کی قبولیت پر تجھے شک ہے، ہم بریلی والے وسیلہ بناتے اسے جس کی قبولیت پر ذرہ برابر شک نہیں۔
یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہم تو اسے وسیلہ بناتے ہیں جس کی قبولیت پر شک ہی نہیں۔ اور ہاں، تمہیں شک ہے، شک رہنے کی بات ہے، اور شک ہونی بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول وہ شک کی نگاہ سے حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ تم تو اولاد انہی کی ہو نا، تم اولاد انہی کی ہو، تم شک کر رہے ہو، یہ تمہارے آبا و اجداد سے تمہیں وراثت میں ملی ہے، تم اسے چھوڑ نہیں سکتے، اور ویسے قرعی کی وراثت ہمیں ملی ہے، آنکھ بند کر کے مان جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ میرا محبوب کیسا ہے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا آ رہی تھی ہند کی طرف سے، سرکار ٹھنڈی سانس لے رہے تھے۔ صحابہ پوچھے حضور آج بڑی ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں، سرکار کیوں ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میں ہند کی طرف سے جو ہوا آ رہی ہے اس میں عشق کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ کیسی خوشبو تھی؟ معلوم کیسی خوشبو تھی؟ وہ بریلی کا تاجدار، وہ سرکار اعلیٰ حضرت ہیں کہ وہ جب پالکی میں بیٹھ رہے ہیں تو انہیں عشق رسول کی خوشبو مل رہی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت ہیں جو کہنے لگے اچانک، ارے پالکی روکو، ہمیں اتار دو، تم میں سے کوئی ضرور آلے رسول ہے، کیونکہ مجھے اپنے محبوب کے جسم اطہر کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار مدینہ ہیں کہ انہیں ہند کی خوشبو آ رہی ہے، اور اعلیٰ حضرت ہیں انہیں آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم کو جو وفاداری کی اور عشق و محبت کی خوشبو آ رہی تھی، یہ عشق حسان الحس کی خوشبو تھی، یہ سید اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت کی خوشبو مدینے والے کو مل رہی تھی۔ واہ 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 بھائی، سبحان یہ وہ خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کوئی مثال دے دو نا، ایسی دنیا میں ایک مثال دے دو، بڑے عشاق رسول گزرے لیکن خوشبو سے پہچانے جائیں کہ کون عاشق، کون جو ہے وہ آل رسول ہے، یہ صرف اعلیٰ حضرت ہی کی ذات ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسی کوئی تاریخ دکھائی نہیں سکتا کہ دور ایسے بڑے عاشق رسول ہیں۔ پھر تو اسی لیے تو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں کیا غم، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ جب ان کی رسائی ہے تو لو جب بات بنائی ہے، اب تو ہمیں کوئی شک نہیں اور غم بھی نہیں کہ جب سرکار ہیں ہمارے۔ میں مدینہ طیب آ گیا، آپ یقین جانیں سنیوں بڑے ہم خوش نصیب ہیں، اور مبارکباد دیتا ہوں مولانا ذوالفقار صاحب کو، مفتی ذوالفقار صاحب کو، کہ ان کا یہ نام جو ہے نا، یہ مجھے بڑا پسند آیا، تحفظ سنیت۔